فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 104 پڑھیں گے۔ 64واں باب آن حضرت کی وفات کی عظیم مصیبت اور آپ کی تہجیز و تکفین و دفن و نماز وغیرہ اور وہ حالات جو اس کے بعد واقع ہوئے کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 1013۔ ابن بابویہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آن حضرت کے اصحاب آپ کی گرد جمع ہوئے، عمار یاسر کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے باپ ماں فدا ہوں، جب آپ عالم قدس کی طرف تشریف لے جائیں تو ہم میں کون آپ کو غسل دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے غسل دینے والے علی بن ابی طالب ہیں، کیونکہ وہ میرے جس عضو کو دھونا چاہیں گے فرشتے اس کے دھونے پر ان کی مدد کریں گے۔ پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے باپ ماں فدا ہوں، ہم میں کون آپ کی نماز پڑھائے گا؟ حضرت نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ پھر اپنا رخ علی بن ابی طالب کی طرف کر کے فرمایا کہ اے علی، جب تم دیکھو کہ میری روح میرے جسم سے مفارقت کر چکی، مجھے غسل دینا اور اچھی طرح غسل دینا، اور مجھے انہی دونوں کپڑوں کا کفن دینا جو میں پہنے ہوں، یا مصری جامہ سفید یا بروع یمانی کا کفن دینا، اور میرا کفن بہت قیمتی نہ ہو، اور مجھے قبر کے کنارے تک اٹھا کر لے جانا اور وہاں مجھے چھوڑ کر الگ ہو جانا۔ تو سب سے پہلے جو مجھ پر نماز پڑھے گا وہ خداوند عالم ہوگا، جو اپنے عظمت و جلال و عرش سے مجھ پر صلوات بھیجے گا۔ اس کے بعد جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اپنے لشکروں اور فرشتوں کی فوجوں کے ساتھ، جن کی تعداد سوائے خداوند عالمین کے کوئی نہیں جانتا، مجھ پر نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد وہ فرشتے جو عرش الہی کے گرد ہیں، اس کے بعد ہر آسمان کے فرشتے یکے بعد دیگر مجھ پر نماز پڑھیں گے۔ پھر میرے تمام اہل بیت اور میری بیویاں اپنے اپنے قرب و منزلت کے مطابق ایما کریں گی جو ایما کرنے کا حق ہے، اور سلام کریں گے جو سلام کرنے کا حق ہے، اور ان کو چاہیے کہ نہو فریاد بلند کر کے مجھے آزار نہ پہنچائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، اے بلال، لوگوں کو میرے پاس بلاؤ کہ مسجد میں جمع ہوں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آن حضرت امامہ سر پر باندھے ہوئے اور اپنی کمان پر سہارا کرتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ممبر پر گئے اور حمد و ثناء الہی بجا لائے اور فرمایا، اے گروہ اصحاب، میں تمہارے لیے کیسا پیغمبر تھا؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ رہ کر خود جہاد نہیں کیا؟ کیا میرے سامنے کے دانت تم نے شہید نہیں کیے؟ کیا تم نے میری پیشانی کو خاک آلود نہیں کیا؟ کیا میرے چہرے پر تم نے خون جاری نہیں کیا، یہاں تک کہ میری داڑھی خون سے رنگین ہو گئی؟ کیا میں نے تکلیفوں اور مصیبتوں کو اپنی قوم کے نادانوں سے برداشت نہیں کیا؟ کیا میں نے بھوک میں اپنی امت کے ایثار کے لیے اپنی شکم پر پتھر نہیں باندھے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ بے شک آپ خدا کی خوشنودی کے لیے صبر کرنے والے تھے اور برائیوں سے منع کرنے والے تھے، لہذا خدا آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا، خدا تم کو بھی جزائے خیر دے۔ پھر فرمایا کہ خدا نے مجھے بتا دینے کا حکم دیا ہے اور قسم کھائی کہ کوئی ظلم کرنے والا اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، لہذا تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جس پر محمد نے کوئی ظلم کیا ہوگا وہ بلا تعامل اٹھے اور قصاص لے لے، کیونکہ دنیا میں قصاص لے لینا میرے نزدیک عقبہ کے قصاص سے زیادہ بہتر ہے، جو فرشتوں اور انبیاء کے سامنے ہوگا۔ یہ سن کر آخر سے ایک شخص اٹھا جس کو اسود بن قیس کہتے تھے اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ۔ جس وقت آپ طائف سے واپس آ رہے تھے، میں حضور کے استقبال کے لیے گیا، اس وقت آپ نے اپنے ناقہ غصبہ پر سوار تھے،
اور اپنا عصائے ممشوق لیے ہوئے تھے۔ جب آپ نے اس کو بلند کیا تاکہ اپنے ناقے کو مارے تو میرے شکم پر لگ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ آپ نے جان بوجھ کر مارا یا غلطی سے۔ حضرت نے فرمایا خدا کی پناہ میں نے دانستہ مارا ہو۔ پھر بلال سے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر اور میرا وہ عصا لے آؤ۔ بلال مسجد سے نکلے اور گلیوں اور بازاروں میں آواز دیتے ہوئے چلے کہ اے لوگو، تم میں کون ہے جو اپنے نفس کو قصاص دینے پر آمادہ کرے؟ دیکھو محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سے پہلے اپنے تئیں قصاص دینے پر آمادہ ہیں۔ اور جناب سیدہ نے فرمایا اے بلال، یہ وقت تو عصا کام میں لانے کا نہیں ہے، کس لیے وہ طلب فرما رہے ہیں؟ بلال نے عرض کی کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے پدر بزرگوار ممبر پر تشریف فرمائے اور دینداروں اور دنیا والوں کو وہ وداع فرما رہے ہیں۔ جب جناب معصومہ نے وداع کی بات سنی، فریاد اور زاری کی اور کہا ہائے رنج و ملال آپ کے لیے، میرے پروردگار، اے میرے پدر بزرگوار، آپ کے بعد فقراء و مساکین، غریب اور کمزور لوگ کس کی پناہ میں ہوں گے؟ غرض بلال کو عصا دے دیا، وہ لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے عصا لے کر فرمایا کہ وہ بوڑھا آدمی کہاں گیا؟ اس نے حاضر ہو کر عرض کی میں موجود ہوں یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ عصا لے لو اور مجھ سے اپنا قصاص لے لو تاکہ مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اپنا شکم مبارک کھولیے۔ جب حضرت نے اپنے شکم اقدس سے کپڑا ہٹایا، اس نے کہا یا مولا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ اپنا دہن حضرت کے شکم سے مس کروں؟ حضرت نے فرمایا اجازت دے دی تو اس نے حضرت کے شکم مبارک کو بوسہ دیا اور کہا میں روز جزا آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ رسول خدا کے شکم مبارک سے قصاص لوں۔ حضرت نے فرمایا اے سوادہ، قصاص لے لو یا معاف کر دو؟ سوادہ نے کہا میں نے معاف کر دیا یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا خدا بندہ تو بھی سوادہ بن قیس کو بخش دے جس طرح اس نے تیرے پیغمبر سے درگزر کی۔ پھر حضرت ممبر سے نیچے تشریف لائے اور خانہ ام سلمہ میں داخل ہوئے۔ فرماتے جاتے تھے کہ خدا بندہ تو امت محمد کو آتش جہنم سے محفوظ رکھ اور ان پر حساب روز قیامت آسان فرما۔ جناب ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ غمگین کیوں ہیں اور آپ کا رنگ مبارک کیوں متغیر؟ حضرت نے فرمایا جبرائیل نے مجھے اس وقت میری موت کی خبر دی ہے، تم پر سلامتی ہو دنیا میں، کیونکہ آج کے بعد محمد کی آواز نہ سنو گی۔ جناب ام سلمہ نے جب یہ وحشت اثر خبر حضرت سے سنی، نالہ و فریاد کرنے لگی کہ واہ حسرتا، ایسا صدمہ مجھے پہنچا کہ ندامت و حسرت جس کا تدارک نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اے ام سلمہ، میرے دل کی محبوب اور میری آنکھوں کے نور فاطمہ کو بلا لاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت بے ہوش ہو گئے۔ غرض جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیں اور اپنے پدر بزرگوار کی حالت دیکھی تو نالہ و فریاد کرنے لگیں اور کہا اے پدر بزرگوار، میری جان آپ کی جان پر فدا ہو اور میری صورت آپ کی صورت پر قربان ہو۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ سفر آخرت پر آمادہ ہیں اور موت کا لشکر ہر طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا اپنی بیٹی سے کچھ بات نہ کیجیے گا اور اس کے آتش حسرت کو اپنے بیان سے ساکن نہ فرمائیے گا؟ جب حضرت کے کان میں اپنے نور عین کی یہ آواز پہنچی تو اپنی آنکھیں کھول دیں اور فرمایا پارے جگر، بہت جلد تم سے جدا ہونے والا ہوں اور تم کو وداع کرتا ہوں، لہٰذا تم پر سلامتی ہو۔ جناب فاطمہ نے جب یہ خبر وحشت اثر حضرت سید البشر سے سنی، دل پردرد سے ایک آہ کھینچی اور عرض کی ابا جان، میں روز قیامت آپ سے کہاں ملاقات کروں گی؟ حضرت نے فرمایا اسی مقام پر جہاں مخلوقات عالم کا حساب کیا جائے گا۔ جناب فاطمہ نے عرض کی اگر وہاں آپ کو نہ پاؤں تو پھر آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا مقام محمود میں، جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس جگہ میں امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا۔ عرض کی اگر وہاں بھی آپ سے ملاقات نہ ہو تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا صراط کے نزدیک دیکھنا، جبکہ میری امت اس پر سے گزر رہی ہوگی اور میں کھڑا ہوں گا۔ جبرائیل میری دائنی جانب اور میکائیل بائیں جانب اور خدا کے تمام فرشتے میرے آگے اور پیچھے ہوں گے، اور سب خدا کی بارگاہ میں تضریع و زاری کے ساتھ دعا کرتے ہوں گے خدا بندہ امت محمد کو صراط پر سے سلامتی کے ساتھ گزار دے اور ان پر حساب آسان فرما۔ پھر جناب سیدہ نے عرض کی میری مادر گرامی جناب خدیجہ کہاں
بہشت کے اس قصر میں جس کے گرد 4 قصر ہوں گے۔ یہ فرما کر حضرت پھر بے ہوش ہو گئے اور عالم قدس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اتنے میں بلال نے اذان دی اور کہا الصلاۃ رحمک اللہ۔ حضرت کو ہوش آیا اور اٹھ کر مسجد میں تشریف لائے اور مختصر نماز ادا کی۔ جب فارغ ہوئے جناب امیر اور اسامہ بن زید کو بلا کر فرمایا مجھے خانہ فاطمہ میں لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو اپنا سر اقدس جناب سیدہ کی گود میں رکھ کر تکیہ فرمایا۔ امام حسن و امام حسین نے اپنے جد بزرگوار کا یہ حال دیکھا بےتاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش برسانے لگے اور فریاد کرنے لگے کہ ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں۔ حضرت نے پوچھا یہ کون ہے جو رو رہے ہیں؟ امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے فرزند حسن و حسین ہیں۔ حضرت نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کے گلے میں بائیں ڈال کر ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیے۔ چونکہ حضرت امام حسن بہت زیادہ بے قرار تھے، حضرت نے فرمایا اے حسن مت رو کیونکہ تمہارا رونا مجھ پر دشوار ہے اور میرے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی اثنا میں ملک الموت نازل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام اے ملک الموت تم سے میری ایک حاجت ہے۔ ملک الموت نے عرض کی حضور وہ کیا حاجت ہے؟ فرمایا جب تک جبرائیل نہ آ جائیں اور سلام نہ کر لیں اور میں ان کے سلام کا جواب نہ دے دوں اور میں ان کو ودا نہ کر لوں میری روح قبض نہ کرنا۔ یہ سن کر ملک الموت یا محمدہ کہتے ہوئے باہر آ گئے۔ اسی اثنا میں جبرائیل ہوا میں ملک الموت کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ محمد کی روح قبض کر لی؟ کہا نہیں۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جب تک حضرت سے تمہاری ملاقات نہ ہو جائے اور وہ تم کو ودا نہ کر لیں ان کی روح قبض نہ کروں۔ جبرائیل نے کہا اے ملک الموت کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ آسمانوں کے دروازے محمد کے لیے کھولے گئے ہیں اور بہشت کی حوروں نے اپنے آپ کو آراستہ کیا؟ پھر جبرائیل حضرت کے پاس حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم یا ابو القاسم۔ حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام یا جبرائیل کیا ایسی حالت میں مجھے تنہا چھوڑ دو گے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی اجل قریب ہے اور ہر ایک کے لیے موت درپیش ہے اور ہر نفس موت کا ذائقہ مزہ چکھے گا۔ حضرت نے فرمایا اے میرے حبیب میرے قریب آؤ۔ جبرائیل حضرت کے نزدیک گئے اور ملک الموت نازل ہوئے اور جبرائیل نے کہا اے ملک الموت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے میں خدا کا فرمان پیش نظر رکھنا۔ پھر جبرائیل حضرت کی دائنی جانب اور میکائیل بائیں جانب کھڑے ہوئے اور ملک الموت حضرت کے روبرو روح قبض کرنے میں مشغول ہوئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس روز حضرت نے کئی بار فرمایا کہ میرے حبیب قلب کو بلاؤ۔ جب کوئی بلایا جاتا تو حضرت اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے تو جناب فاطمہ سے کہا گیا کہ ہمارا گمان ہے کہ حضرت جناب امیر کو طلب فرما رہے ہیں۔ جناب فاطمہ امیر المومنین کو بلا لائیں۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ امیر المومنین پر پڑی شاد و مسرور ہو گئے اور کئی بار فرمایا اے علی میرے پاس آؤ اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سرانے بیٹھایا۔ پھر غشی طاری ہو گئی۔ اسی اثنا میں حسنین علیہ السلام بھی آ گئے۔ جب حضرت کے جمال مبارک پر ان کی نگاہیں پڑیں بے چین ہو گئے اور واہ جداہو واہ محمداہو کہہ کر فریاد و زاری کرتے ہوئے حضرت کے سینہ اقدس سے لپٹ گئے۔ حضرت علی نے چاہا کہ ان کو علیحدہ کر دیں۔ اسی اثنا میں حضرت کو ہوش آ گیا اور فرمایا اے علی ان کو چھوڑ دو تاکہ میں اپنے باغ کے ان دونوں پھولوں کو سونگھتا رہوں اور یہ میری خوشبو سے معطر ہوتے رہیں۔ میں ان کو رخصت کروں اور یہ مجھے ودا کر لیں۔ بے شک یہ میرے بعد مظلوم ہوں گے اور زہر ستم اور تیغ ظلم سے مارے جائیں گے۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو اس پر جو ان پر ظلم و ستم کرے۔ پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر امیر المومنین کو اپنے لحاف کے اندر کھینچ لیا اور اپنے منہ کو ان کے منہ پر رکھ دیا اور دوسری روایت کے مطابق اپنا دہن اقدس ان کے کان سے ملا دیا اور بہت سی راز کی باتیں کی اور اسرار الہی اور علوم لامتناہی آپ کو تعلیم فرمائی، یہاں تک کہ آپ کو مرغ روح آشیان عرش رحمت کی جانب پرواز کر گیا۔ پھر امیر المومنین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف سے باہر آئے اور فرمایا کہ لوگوں تمہارے پیغمبر کے غم میں خداوند عالم تمہارا اجر زیادہ کرے کیونکہ حضرت رب العزت نے اس برزیدہ عالم کی روح اپنے پاس بلا لی۔ یہ سنتے ہی اہل بیت رسالت میں گریہ و زاری اور نالہ و فریاد کا شور بلند ہوا اور مومنوں کا ایک مختصر گروہ جو خلافت کے غضب کرنے میں مشغول نہیں ہوا تھا ان اہل بیت کے ساتھ تعزیت اور مصیبت میں شریک ہوا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب امیر سے لوگوں نے پوچھا کہ جناب سرور کائنات نے آپ سے کیا راز بیان کیے جبکہ آپ کو زیر لحاف داخل کر لیا تھا؟
حضرت نے فرمایا کہ 1000 باب علم کے تعلیم فرمائے تھے، جن میں ہر باب سے ہزار باب خود بخود منکشف ہو گئے۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ سب سے پہلی بلا اور سب سے پہلا امتحان جو رسول خدا کے بعد مجھ پر وارد ہوا یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کے درمیان میرا خصوصیت سے کوئی مونس و مددگار نہ تھا جس پر مجھے بھروسہ ہوتا اور اس سے مدد کی امید رکھتا۔ حضرت نے بچپن میں میری پرورش کی اور جوانی میں مجھے پناہ دی اور یتیمی کا غم محسوس نہ ہونے دیا اور میرے عیال کے اخراجات کے متفکر رہے اور مجھے طلب و تلاش روزی سے بے نیاز کر دیا، اور میں حضرت کی برکت سے ان کے حاصل کرنے میں کبھی محتاج نہ ہوا۔ اور ایسی ہی دنیاوی بہت سی نعمتیں تھیں جو حضرت کے طفیل میں مجھ کو حاصل ہوئیں اور باوجود بہت زیادہ ہونے کے اس کے مقابلے میں بہت کم تھی، جن کمالات انسانی کے اعلیٰ درجات میں ترقی دینے سے مجھے مخصوص فرمایا، اور جن علوم میں ربانی اور قرب و وصال حضرت احدیت جل شانہ کے سلوک مراتب کی رہنمائی میں اور اقوال و افعال کے بہترین آداب سے مجھے آراستہ کرنے میں ممتاز فرمایا۔ لہٰذا حضرت کی وفات سے وہ علم و اندو مجھ پر نازل ہوا جن کے بارے میں گمان کرتا ہوں کہ اگر پہاڑوں پر پڑتے تو ان میں برداشت کی طاقت نہ ہوتی۔ میں نے حضرت کے غم میں مصیبت والوں کو مختلف حالات میں پایا۔ بعضوں کا جزو فضا اس قدر سخت ہوا کہ ضبط نہیں کر سکے اور ان مصیبتوں کی برداشت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی بے قراری کی شدت نے ان کے صبر کو زائل کر دیا تھا اور ان کی عقل کو مختل کر ڈالا تھا، اور وہ سمجھنے اور سمجھانے اور سب کہنے سننے سے عاجز ہو گئے تھے۔ یہی حال حضرت کے اہل بیت اور فرزندان عبد المطلب اور تمام لوگوں کا تھا۔ بعض تعزیت دیتے اور صبر کی تلقین کرتے تھے اور بعض ان کے ساتھ گریہ و زاری میں ان کے شریک تھے۔ غرض اسی سخت مصیبت میں جو مجھ پر دفتن پڑی تھی، میں نے صبر اپنے لیے لازم قرار دیا اور خاموشی کو اختیار کیا، اور حضرت کی تہجیز و تکفین و غسل و حنوط اور حضرت پر نماز پڑھنے اور دفن کرنے اور کتاب خدا کے جمع کرنے میں جیسا کہ مجھے حضرت نے حکم دیا تھا مشغول ہوا، اور مجھے ان ضروری امور کے انجام دینے میں بے قراری اور بے چینی اور آہ و نالہ مانے نہ ہوا، یہاں تک کہ میں نے ان امور کے انجام دینے میں خداوند عالم کی جانب سے جو حق مجھ پر نازل تھا ادا کیا، اور ان غم و رنج اور درد و مصیبتوں کو میں نے صبر و شکیبائی اور خدا کی لامحدود رحمت کی امید میں مٹا دیا۔ ابن شہر آشوب نے ابن عباس سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض وفات میں ایک روز غشی طاری تھی۔ ناگہاں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جناب فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں ایک مرد غریب ہوں اور حضرت سے کچھ سوال کرنے آیا ہوں، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ گھر میں آ جاؤں؟ جناب فاطمہ نے فرمایا کہ خدا تجھ پر رحمت کرے، تو واپس جاؤ اور اپنے کام کر، اس وقت رسول اللہ بیمار ہیں اور تجھ سے نہیں مل سکتے۔ یہ سن کر وہ چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا ایک غریب حاضر ہے کہ اجازت ہے کہ رسول خدا کے پاس آئے، کیا آپ غریبوں کو اجازت دیتی ہیں؟ اسی اثنا میں حضرت کو ہوش آ گیا۔ آپ نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی اور فرمایا اے فاطمہ تم جانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ جماعتوں کو پراگندہ کرنے والا اور لذتوں کو زائل کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے اور مجھ سے پہلے کسی سے اس نے اجازت نہیں طلب کی اور نہ آئندہ کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ یہ میرے احترام و کرامت کے لیے جو مجھے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاصل ہے اجازت طلب کرتا ہے۔ اے فاطمہ اس کو اجازت دے دو تاکہ یہ اندر آئے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ، خدا تم پر رحمت کرے۔ غرض ملک الموت تیز نسیم کے مانند گھر میں داخل ہوئے اور اہل بیت رسالت کو سلام کیا اور کہا السلام علی اہل بیت رسول اللہ۔ اس وقت پھر حضرت نے امیر المومنین کو دنیا میں اہل و جور و جفا کے ظلم پر صبر کرنے اور جناب فاطمہ کی نگہداشت کرنے اور قرآن جمع کرنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرض ادا کرنے اور ان حضرت کو غسل دینے کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ قبر کے گرد دیوار تعمیر کر دیں گے اور حسن و حسین کی حفاظت کریں گے۔ کشف الغمہ میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب حضرت کی وفات کا وقت آیا ایک شخص نے اجازت طلب کی کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو۔
امیر المومنین نے باہر جا کر پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے کہا حضرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امیر نے فرمایا اس وقت حضرت سے ملاقات ہونا ممکن نہیں ہے، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا ضروری کام ہے، ضرور حضرت کے پاس جاؤں گا۔ امیر المومنین رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور اس شخص کے لیے اجازت طلب کی۔ حضرت نے فرمایا اسے کہہ دو کہ آ جائے۔ وہ شخص آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بیٹھ گیا اور کہا یا حضرت میں خدا کی جانب سے آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں ملک الموت ہوں۔ حضرت اہدیت نے فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں اپنے پروردگار کی ملاقات پسند کریں فرمائیں یا دنیا میں رہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے مہلت دو اس قدر کہ جبرائیل آ جائے اور میں ان سے مشورہ کر لوں۔ اسی اثنا میں جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ خداوند عالم آپ کو اپنا تقرب و کرامت و منزلت و شفاعت اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک آپ کے لیے لقائے حق تعالی بقائے دنیا سے بہتر ہے۔ یہ سن کر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ خدا کی جانب سے جس کام پر مامور ہوئے ہو عمل میں لاؤ۔ جبرائیل نے کہا اے ملک الموت جلدی مت کرو جب تک میں اپنے پروردگار کے پاس جا کر واپس نہ آ جاؤں۔ ملک الموت نے کہا حضرت کی جان اقدس اس حد تک پہنچ چکی کہ تاخیر مناسب نہیں۔ جناب جبرائیل نے فرمایا یہ میرا آنا زمین پر آخری ہوگا، پھر مجھے زمین سے کیا کام ہے؟ نیز سلبی نے روایت کی کہ ابو بکر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ حضرت پر مرض کی شدت ہو چکی تھی اور پوچھا آپ کی موت کب واقع ہوگی؟ حضرت نے فرمایا قریب ہو چکی ہے۔ پوچھا آپ کہاں واپس جائیں گے؟ فرمایا سدرۃ المنتہی اور جنت الماوا اور رفیق الاعلیٰ کی طرف جہاں حق تعالیٰ کے تقرب کی شراب کے گھونٹ اور بہترین زندگی ہے۔ پوچھا آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت میں سے جو سب سے زیادہ قریب ہے۔ پوچھا کس کپڑے کا آپ کو کفن دیا جائے گا؟ فرمایا کہ اسی لباس کا جو میں پہنے ہوئے ہوں، یا یمنی ہلوں کا یا مصری سفید کپڑے کا۔ پوچھا آپ پر نماز کیوں کر پڑھی جائے گی؟ یہ سن کر لوگوں میں شور گریہ بلند ہوا کہ در و دیوار لرزنے لگے۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو، خدا تم کو معاف کرے۔ جب مجھے غسل و کفن دے چکے مجھے ایک تختے پر میری قبر کے کنارے لٹا دیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں اور مجھے تنہا چھوڑ دیں تو سب سے پہلے جو مجھ پر نماز پڑھے گا وہ خداوند عالم پھر فرشتوں کو اجازت دے گا، مجھ پر نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے جو نازل ہوگا وہ جبرائیل ہوں گے، پھر اسرافیل، پھر میکائیل، پھر ملک الموت، پھر تمام فرشتوں کا لشکر نازل ہو کر مجھ پر نماز پڑھے گا۔ پھر تم لوگ قطار در قطار اس مقام پر آ کر مجھ پر دو درود و سلام بھیجنا اور فریاد و نالہ کر کے مجھے اذیت مت پہنچانا۔ اور سب سے پہلے جو مجھ پر نماز پڑھے میرے اہل بیت میں سے قریب تر لوگ ہوں گے، اس کے بعد میرے اہل بیت میں سے عورتیں اور لڑکے، اس کے بعد دوسرے لوگ۔ ابو بکر نے پوچھا آپ کی قبر میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا میرے اہل بیت میں سے جو مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک اور مقرب ہے، یا چند فرشتے ہوں گے جن کو تم نہیں دیکھو گے، بس جاؤ اور کچھ میں نے بیان کیا دوسروں کو بتا دو۔ نیز امیر المومنین سے روایت کی ہے کہ حضرت کی آخری مرض میں جبرائیل ہر روز اور ہر رات آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آپ پر سلامتی ہو، آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم اپنا حال کیسا پاتے ہو؟ حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ آپ کا اکرام و احترام زیادہ کرے جس طرح آپ کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے، اور چاہتا ہے کہ بیماروں کی عیادت آپ کی امت میں سنت قرار پائے۔ اس وقت اگر حضرت کو تکلیف ہوتی تو فرماتے کہ میں درد میں مبتلا ہوں، اور جبرائیل جواب میں کہتے تھے خدا کے نزدیک کوئی شخص آپ سے بڑھ کر بلند مرتبہ نہیں ہے اور اس وجہ سے آپ کو درد بخشا کہ آپ کی دعا کی آواز دوست رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ آخرت میں آپ کے درجات بلند فرمائے۔ اور اگر حضرت فرماتے کہ آرام سے ہوں، جبرائیل کہتے تھے کہ خدا کا شکر کیجیے کیونکہ خداوند عالم شکر کرنے والوں کا شکر زیادہ پسند فرماتا ہے اور ان پر اپنی نعمتیں زیادہ کرتا ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل نازل ہوتے تھے ان کے آنے کے آثار مجھ پر ظاہر ہو جاتے تھے، کیونکہ سوائے میرے سب لوگ اس گھر سے باہر چلے جاتے تھے۔ غرض آخری بار جبرائیل نے حضرت سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کا حال دریافت فرماتا ہے، باوجود اس کے کہ خود بہتر جانتا ہے۔
حضرت نے فرمایا کہ اپنے کو سفر آخرت پر آمادہ پاتا ہوں اور اپنے میں موت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو خوشخبری ہو کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس حال میں جو آپ کو لاحق ہے آپ کے درجات بلند کرے، باوجود یہ کہ آپ کے درجے کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت نے فرمایا اے جبرائیل، ملک الموت اجازت لے کر میرے گھر میں داخل ہو چکے ہیں اور میں نے ان سے مہلت لے لی ہے کہ تم آ جاؤ۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، عالمین کا پروردگار آپ کا مشتاق ہے اور ملک الموت نے سوائے آپ کے کسی سے اجازت نہیں طلب کی اور نہ آئندہ کسی سے طلب کریں گے۔ حضرت نے فرمایا اے جبرائیل میرے پاس سے مت جاؤ جب تک ملک الموت نہ واپس جائیں۔ پھر حضرت نے اپنے فرزندوں اور عورتوں کو طلب فرمایا تاکہ ان کو ودا کریں اور جناب فاطمہ سے فرمایا کہ میرے نزدیک آؤ اے پارے جگر، اور حضرت نے ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیا اور پیار کیا اور کوئی راز ان کے کان میں بیان فرمایا۔ جب جناب فاطمہ نے سر اٹھایا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو حضرت نے دوبارہ ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کے کان میں ایک راز پھر کہا، جس کو سن کر جناب فاطمہ نے سر اٹھایا اور ہنسنے لگیں۔ یہ دیکھ کر حضرت کی بیویوں نے تعجب کیا۔ جب ان معصومہ سے دریافت کیا تو فرمایا کہ پہلی مرتبہ حضرت نے اپنی وفات کی خبر مجھ سے بیان کی، اس سبب سے میں رونے لگی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ پارے جگر رو مت، کیونکہ میں نے خدا سے التجا کی کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے وہ تم ہو، اور خدا نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور میرے بعد تم دنیا میں زیادہ نہ رہو گی، اس سبب سے میں خوش ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو طلب فرمایا اور ان کو پیار کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ جب جناب رسول خدا نے دنیا سے مفارقت کی، حضرت کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا اور امیر المومنین پردے کے سامنے بیٹھے تھے اور انتہائی اندو و ملال کے سبب اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ جب ہوا چلتی تو پردہ حضرت کے چہرے مبارک سے مس ہو جاتا۔ صحابہ سے حضرت کا دروازہ رکا ہوا تھا اور مسجد بھری ہوئی تھی اور وہ نالہ و فریاد کر رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے اور خاک اپنے سروں پر اڑا رہے تھے۔ ناگاہ حضرت کے مکان سے ایک آواز بلند ہوئی کہ تمہارا پیغمبر طاہر و مطہر تھا، اس کو غسل مت دو اور دفن کر دو، لیکن اس کا کہنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جناب امیر نے اس کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ وہ شیطان ہے اور لوگوں کے فتنے میں پڑنے سے خوفزدہ ہو کر سر زانوں سے اٹھا اور فرمایا کہ اے دشمن خدا، دور ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ حضرت کو غسل دوں، کفن پہناؤں، تب دفن کروں، اور یہ سنت قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے واسطے جاری ہے۔ پھر دوسرے ندا کرنے والے نے آواز دی کہ اے علی بن ابی طالب، اپنے پیغمبر کی شرمگاہ پوشیدہ رکھنا اور غسل کے وقت ان کے تن اطہر سے پرہن جدا نہ کرنا۔ شیخ مفید، سید رضی الدین اور دوسرے علماء نے بسند معتبر ابن عباس وغیرہ سے روایت کی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے دار البقاء کی جانب رحلت کی، جناب امیر حضرت کو غسل دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ جناب عباس موجود تھے اور فضل بن عباس حضرت کی مدد کر رہے تھے۔ غسل سے فارغ ہو کر حضرت کو کفن دیا اور حضرت کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں، آپ پاک و پاکیزہ اور بہتر تھے حیات میں اور مرنے کے بعد بھی، اور آپ کی وفات کی وجہ سے منقطع ہو گئے وہ برکات جو کسی پیغمبر کی وفات کے بعد منقطع نہیں ہوئے تھے، اور آسمانی وحیوں کا نازل ہونا بند ہو گیا۔ آپ کی وفات کی مصیبت اس قدر عظیم اور سخت ہے جس سے دوسری مصیبتوں میں تسکین ہوتی ہے، اور آپ کی وفات کی مصیبت اور اندوہ و غم اس قدر عام ہے کہ تمام خلق آپ کی تعزیت میں صاحب مصیبت ہے، اور اگر آپ نے مجھے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور گریہ و زاری سے منع نہ کیا ہوتا تو بے شک میں اپنے دماغ کا بھیجا آپ کی مصیبت میں آنسوؤں کی شکل میں بہا دیتا اور ہرگز آپ کے درد و غم کا علاج نہ کرتا اور دل سے آپ کی مفارقت کا زخم مندمل نہ ہونے دیتا، اور یہ سب آپ کی مصیبت کے مقابلے میں بہت کم ہوتا۔ آپ کے غم و ملال کا علاج نہیں ہو سکتا اور آپ کی مفارقت کا صدمہ زائل ہونے کے قابل نہیں ہے۔ آپ پر میرے باپ ماں فدا ہوں، آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مجھے یاد رکھیے گا اور ہم کو اپنے دل سے بھلا نہ دیجیے گا۔ یہ کہہ کر حضرت کی لاش پر گر پڑے، حضرت کے چہرہ اقدس کو چومتے تھے اور سینے
پردرد سے حسرت و اندو کے ساتھ آ کہتے تھے اور آخر حضرت کے چہرے کو ڈھانپ دیا۔ بصائر الدرجات میں روایت ہے کہ جس روز جناب امیر نے حضرت کو غسل دیا، خداوند عالم نے ان سے بطور راز کچھ الہام فرمایا۔ نیز بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت نے عالم بقا کی جانب رحلت فرمائی، جبرائیل و ملائکہ اور روحیں نازل ہوئیں جو شب قدر میں حضرت پر نازل ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت خداوند عالم نے جناب امیر کی آنکھوں کو روشن و منور فرما دیا کہ وہ حضرت زمین سے آخری آسمان تک دیکھتے تھے، اور وہ فرشتے اور روحیں حضرت کو غسل دینے اور نماز پڑھنے میں جناب امیر کی مدد کرتی تھیں، اور حضرت کی قبر شریف کھود کر تیار کی، اور خدا کی قسم فرشتوں کے علاوہ کسی نے حضرت کی قبر نہیں کھودی۔ جب امیر المومنین نے حضرت کو قبر میں رکھا، وہ بھی ان جناب کے ساتھ قبر میں داخل ہوئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے گفتگو کی، اور خدا نے جناب امیر کے کانوں میں ان کی گفتگو سننے کی قوت بخشی۔ آپ نے سنا کہ رسول خدا فرشتوں سے امیر المومنین کی سفارش کرتے ہیں، تو حضرت گریاں ہوئے، اور سنا کہ فرشتے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی خدمت و اعانت اور مدد اور خیر خواہی میں کمی نہ کریں گے۔ وہی آپ کے بعد ہمارے امام و پیشوائے ہیں، اور ہم ہمیشہ ان کے پاس آتے رہیں گے، لیکن وہ آج کے بعد ہماری آواز سننے کے علاوہ ہم کو نہ دیکھیں گے۔ پھر جب جناب امیر نے عالم بقا کی جانب رحلت فرمائی، جبرائیل و میکائیل اور فرشتے اور روحیں حسن و حسین پر نازل ہوئیں۔ اس وقت ان حضرات نے ملائکہ کو دیکھا، اور وہ تمام امور واقع ہوئے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں واقع ہوئے تھے، اور ان حضرات نے دیکھا کہ فرشتے امیر المومنین کے کفن و دفن میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ جب امام حسن نے رحلت فرمائی، امام حسین نے جبرائیل، فرشتوں اور روحوں اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین کو دیکھا کہ تشریف لائے ہیں، اور امام حسن کے غسل و کفن و دفن میں امام حسین کی موافقت فرما رہے ہیں۔ اور جب امام حسین شہید ہوئے، جناب زین العابدین علیہ السلام نے ان تمام حضرات کو دیکھا کہ آئے ہیں اور تمام امور میں مدد کر رہے ہیں۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے رحلت کی، امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کو دیکھا کہ مدد کر رہے تھے، اور جبرائیل و میکائیل اور روحیں اور فرشتے ان حضرات کی اعانت کر رہے تھے۔ اور جب جناب امام محمد باقر کی وفات ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا جناب امیر حسن و حسین اور امام زین العابدین علیہ السلام مدد کر رہے تھے، اور فرشتے اور روحوں کے ساتھ ان جناب کے غسل و کفن و دفن و نماز میں میری اعانت کر رہے تھے، اور یہ حکم تمام ائمہ کے لیے جاری اور باقی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں سے جو گزری کہ جبرائیل نے فرمایا کہ آئندہ زمین پر نازل نہ ہوں گا، شاید یہ مراد ہو کہ میں وحی لے کر نازل نہ ہوں گا، تاکہ یہ حدیثیں ان کے برعکس نہ ہوں، اور وہ یہ بھی احتمال ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین پر نہ آئے ہوں اور ہوا پر یہ امور انجام دی ہوں۔ واللہ تعالی۔ کلینی اور شیخ تبریسی، شیخ توسی وغیرہ نے بسند معتبر روایت کی کہ جناب رسول خدا کو 3 کپڑوں میں کفن دیا، ایک سرخ چادر اور 2 سفید یمنی کپڑوں کا۔ نیز بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب جناب عباس امیر المومنین کی خدمت میں آئے اور کہا کہ لوگوں نے مشورہ کر لیا کہ جناب رسول خدا کو بقیہ میں دفن کریں گے اور ابو بکر امام بن کر نماز پڑھائیں گے۔ جب ان حضرت کو یہ معلوم ہوا کہ منافقین فساد پر آمادہ ہیں، تو گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، بے شک رسول خدا اپنی حیات اور وفات کے بعد ہمارے امام اور پیشوا تھے۔ حضرت نے خود فرمایا کہ میں اس جگہ دفن ہوں گا جہاں میری روح قبض کی جائے گی۔ چونکہ غصب خلافت میں اپنا مطلب نکالنا چاہتے تھے، اس لیے اس معاملے میں لوگوں نے مضائقہ نہیں کیا اور کہا جو کچھ آپ جانتے کیجیے۔ غرض ان حضرت نے آگے کھڑے ہو کر امامت کی اور حضرت پر نماز پڑھائی، پھر صحابہ سے فرمایا تو 10 افراد نے حضرت کے جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر امیر المومنین نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر اس آیت کی تلاوت فرمائی، اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
آیت نمبر 56 سورہ احزاب پارہ نمبر 22، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضرت پر درود اور سلام بھیجتے رہو۔ پھر ان لوگوں نے یہ آیت پڑھی اور حضرت رسول خدا پر صلوات بھیجی اور باہر چلے گئے، یہاں تک کہ اہل مدینہ اور مدینہ کے اطراف کے لوگوں نے صلوات بھیجی۔ شیخ تبریسی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ 10 افراد داخل ہوتے تھے اور حضرت پر بغیر امام کے نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح تمام دن دوشنبے کا اور سہ شنبے کی رات صبح تک اور سہ شنبے کا تمام دن شام تک مدینہ اور اطراف مدینہ کے ہر خرد و بزرگ اور مردوں اور عورتوں نے حضرت پہ نماز پڑھی۔ کلینی نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، آپ پر تمام فرشتوں نے اور مہاجرین و انصار نے قطار در قطار نماز پڑھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کی حالت میں فرماتے تھے کہ یہ آیت میری وفات کے بعد مجھ پر نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شیخ توسی نے انہی حضرت سے بسند صحیح روایت کی کہ جب امیر المومنین نے جناب رسول خدا کو غسل دیا تو کپڑا جناب کے روح اقدس پر ڈال دیا اور گھر میں چھوڑ دیا، تو جو گروہ بھی داخل ہوتا تھا وہ حضرت کے گرد کھڑا ہو کر آپ پر صلوات بھیجتا اور حضرت کے لیے دعا کرتا اور باہر آ جاتا۔ جب سب فارغ ہو چکے تو امیر المومنین حضرت کی قبر مطہر میں اترے۔ اسی وقت بنی الخیلہ میں سے ایک انصاری جس کو اوس بن خوبیئی کہتے تھے اور وہ باہر سے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یا علی میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ ہمارا حق ضائع نہ کیجیے اور ہماری خدمتیں فراموش نہ کیجیے اور ہم کو حضرت کی اس آخری خدمت کے شرف سے کچھ بہرہ مند فرمائی۔ تو جناب امیر نے اس کو بھی قبر میں اتار لیا۔ وہ جنگ بدر میں موجود تھا۔ راوی نے پوچھا کہ حضرت کے جنازے کو قبر کی کس طرف رکھا گیا تھا؟ فرمایا قبر کی پائنتے کی جانب رکھا گیا اور وہیں سے قبر میں اتارا۔ کتاب احتجاج اور کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں سلمان سے روایت کی ہے کہ جناب امیر نے جب حضرت غسل و کفن سے فارغ ہوئے تو مجھے ابو ذر، مقداد، جناب فاطمہ، حسن اور حسین کو گھر میں داخل کیا اور خود آگے کھڑے ہوئے اور ہم لوگوں نے آپ کے پیچھے سب باندھی اور حضرت پہ نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ اسی حجرے میں تھی مگر ان کو خبر نہ ہوئی اس لیے کہ جبرائیل نے ان کی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا۔ پھر 10 افراد مہاجر و انصار داخل حجرہ ہوتے اور حضرت پر صلوات بھیجتے اور باہر چلے جاتے۔ اسی طرح تمام مہاجر و انصار موجودہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح پر صلوات بھیجی، مگر حضرت پر نماز وہی تھی جو پہلے پڑھی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 104 کا اختتام کرتے ہیں۔ 64واں باب حضرت کی وفات اور تجہیز و تکفین وغیرہ کا بیان ابھی جاری ہے اور پارٹ نمبر 105 میں ہم اسی باب سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔